اردو کے اشتقاقی سابقے اور لاحقے۔ اس سبق میں آپ کو اردو کے اشتقاقی سابقوں اور لاحقوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا موقع حاصل ہوگا۔ اس حقیقت سے تو آپ واقف ہیں کہ زبان میں لفظ کی خاص اہمیت ہوتی ہے۔ اشتقاقی سابقے اور لاحقے تشکیل لفظ کی بنیادی مسائل کو زیر بحث لاتے ہیں، لہٰذا ان سابقوں لاحقوں سے تشکیل لفظ سے متعلق گوناگوں معلومات حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس کی اس اہمیت کے پیش نظر اس سبق میں اردو کے اشتقاقی سابقے اور لاحقے کو موضوع گفتگو بنایا جائے گا۔ تمہید: تشکیل لفظ کے اعتبار سے اردو اسم کی دو قسمیں ہیں، اسم جامد اور اسم غیر جامد۔ اسم غیر جامد کی بھی دو قسمیں ہیں، مشتق اور مرکب۔ اس باب میں اردو کی مشتق الفاظ کے تفصیلات پیش کی جا رہی ہے۔ اشتقاقی عمل میں مشتمل سابقوں اور لاحقوں اور وسطیوں کی بنیاد پر مشتق لفظ کو مندرجہ ذیل خانوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: لفظ بوجہ اشتقاقی سابقے، لفظ بوجہ اشتقاقی وسطیے، لفظ بوجہ اشتقاقی لاحقے۔ ان تفصیلات سے اندازہ ہوتا ہے کہ اصول لفظ سازی کو بخوبی سمجھنے کے لیے اشتقاقی مورفیم کو سمجھنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ اشتقاق کا عمل جملے کے چوکھٹے سے باہر ہوتا ہے اور لفظ سازی کے لیے جو طریقے استعمال ہوتے ہیں وہ تصریفی صرفیوں کے برخلاف جملوں میں استعمال کی پابند نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ زیر نظر سبق میں پہلی بار تصریفی اور اشتقاقی صرفیوں میں حد فاصل قائم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اشتقاقی صرفیہ لفظ سے قبل، وسط یا آخر میں آ سکتا ہے۔ لسانیات کی اصطلاح میں اسے تعلیقیہ بھی کہتے ہیں۔ اگر تعلیقیہ لفظ کی ابتدا میں آئے تو اسے سابقہ کہتے ہیں، جیسے ہم عمر، سگھڑ، سپوت، کپوت، ہم زباں، ہم شکل، لا علاج وغیرہ۔ ان تمام الفاظ میں ہم سو لفظ کے شروع میں آتے ہیں اور لفظ کے معنی میں فرق پیدا کرتے ہیں۔ اگر تعلیقیہ لفظ کے وسط میں آئے تو اسے وسطیہ یا انفکس کہتے ہیں، جیسے لفظ چال میں الف۔ ایسا تعلیقیہ ہے جو لفظ کے وسط میں آتا ہے اور لفظ کے معنی میں فرق پیدا کرتا ہے۔ مزید وضاحت کے لیے مندرجہ ذیل تفصیلات پر غور کیجیے۔ اسم، فعل، چل، فعل، چال، اسم۔ مثالوں میں مشتق لفظ چال دراصل اشتقاقی وسطیے آ کی دین ہے۔ اس مثال سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ تعلیقیہ جب لفظ کے وسط میں آتا ہے تو وسطیہ کہلاتا ہے اور نئے لفظ کی تشکیل دینے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر تعلیقیہ لفظ کے آخر میں آئے تو اسے لاحقہ کہتے ہیں، جیسے گھبراہٹ میں ہٹ، چراگاہ میں گاہ لاحقے ہیں۔ اشتقاقی صرفیے و سابقے بھی ہوتے ہیں، وسطیے بھی اور لاحقے بھی، لیکن تصریفی صرفیے صرف لاحقے ہوتے ہیں، انہیں تصریفی لاحقہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ مزید تفصیل کے لیے اردو کے اشتقاقی سابقوں، وسطیوں اور لاحقوں کو الگ الگ دیکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تشکیل لفظ بوجہ اشتقاقی سابقے۔ اردو اسما اکثر و بیشتر مشتق ہوتے ہیں، یعنی ان الفاظ کی تشکیل میں سابقوں، لاحقوں اور وسطیوں کی مدد لی جاتی ہے۔ روایتی قواعد میں
لفظ سازی کے اعتبار سے اسم کی دو اہم قسمیں بتائی جاتی ہیں۔ ایسے اسما جو مشتق نہ ہوں جامد کہلاتے ہیں، اور ایسے اسما جو کسی لفظ سے نہیں مشتق سے بنے مشتق کہلاتے ہیں۔ لیکن ہماری قواعدوں میں مشتق کے ذیل میں مرکب کا بھی ذکر کر دیا جاتا ہے۔ اس کے برخلاف مشتقات کا تعلق پابند صرفیوں یا تعلیقیوں سے ہے۔ مشتقات اور مرکبات کے اس فرق کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ سابقے صرفیوں کے وہ روپ ہیں جو اصل کی ابتدا میں ملحق کیے جاتے ہیں۔ تتسم اشتقاقی سابقے۔ تتسم کی اصطلاح دراصل ان لفظوں یا صرفیوں کے لیے ہوتی ہے جن کا تعلق براہ راست سنسکرت سے ہوتا ہے، یعنی تتسم الفاظ میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی اور یہ بالکل اسی طرح استعمال میں آتے ہیں جس طرح یہ سنسکرت میں مشتمل تھے۔ اردو میں یوں تو تتسم الفاظ یا صرفیوں کا چلن عام نہیں ہے، لیکن بعض صورتوں میں ان کا استعمال ناگزیر ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں بعض تتسم اشتقاقی صرفیوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ پلس نیائے انیائے، پلس جیت اجیت، پلس دھرم ادھرم، پلس گیان اگیان، پلس کال اکال۔ تدبھو اشتقاقی سابقے۔ لفظ تدبھو کی اصطلاح ان الفاظ یا صرفیوں کے لیے ہوتی ہے جن کا تعلق بظاہر سنسکرت سے ہوتا ہے، لیکن گزرتے وقت کے ساتھ ان کی شکل و صورت میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے اور اس تبدیل شدہ لفظ یا صرفیے کے چلن عام ہو جاتا ہے۔ اردو میں ایسے صرفیوں کا چلن عام ہے جنہیں تدبھو کے زمرے میں رکھا جاتا ہے۔ اشتقاقی سابقہ لفظ اور مشتق لفظ: پلس تھا اتھاہ، پلس چیت اچیت، پلس چھوت اچھوت، ان پلس پڑھ ان پڑھ۔ انگریزی اشتقاقی سابقے۔ انگریزی اشتقاقی سابقے کی اصطلاح ان صرفیوں کے لیے ہوتی ہے جن کا تعلق انگریزی سے ہوتا ہے اور جو لفظ کے شروع میں آتے ہیں۔ اردو میں ایسے انگریزی اشتقاقی سابقوں کا چلن بھی عام ہے، مثلاً سب پلس انسپکٹر سب انسپکٹر، سب پلس جج سب جج، سب پلس ڈویژن سب ڈویژن، سب پلس ٹائٹل سب ٹائٹل، ہیڈ پلس ماسٹر ہیڈ ماسٹر، ہیڈ پلس کلرک ہیڈ کلرک۔ فارسی عربی اشتقاقی سابقے۔ فارسی عربی اشتقاقی سابقے کی اصطلاح ان صرفیوں کے لیے استعمال ہوتی ہے جن کا تعلق براہ راست فارسی یا عربی سے ہوتا ہے۔ اردو میں ایسے الفاظ یا صرفیوں کا چلن عام ہے کیونکہ بعض صورتوں میں ان کا استعمال ناگزیر ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں بعض فارسی عربی اشتقاقی صرفیوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ کم پلس عمر کم عمر، کم پلس سن کم سن، کم پلس زور کم زور، کم پلس عقل کم عقل، کم پلس سخن کم سخن، کم پلس گو کم گو۔ لفظ بوجہ اشتقاقی وسطیے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں جب کسی آزاد صرفیے میں کوئی پابند صرفیہ متصل ہو کر اسے نئے لفظ یا آزاد صرفیے کی تعمیر کرتا ہے تو اس عمل کو اصطلاح میں اشتقاق کہتے ہیں۔ لفظوں میں عمل اشتقاق مختلف طریقے سے ہوتا ہے، لیکن عموماً پابند صرفیوں کے استعمال سے ہی لفظ وضع کیے جاتے ہیں۔ تشکیل لفظ میں اشتقاقی سابقوں کے استعمال کا ذکر ہو چکا ہے، لہذا ہماری کوشش ہوگی کہ تشکیل لفظ میں اشتقاقی وسطیوں پر ہم یہاں توجہ صرف کریں۔ مندرجہ بالا تفصیلات سے اندازہ ہوتا ہے کہ اشتقاق کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ اصل لفظ کے درمیان بھی کسی مسوتے کا اضافہ کر کے یا اسے تبدیل کر کے معنی و مفہوم میں حسب خواہ تبدیلیاں کر لیتے ہیں۔ اردو میں بالعموم ایسی تبدیلیاں
مصدر سے اسم فاعل، اسم مفعول یا پھر مجہول کی تکمیل کے لیے مشتمل ہیں۔ مثال کے طور پر لفظ قتل کا مفہوم جان سے مارنا ہے اور یہ ایک اسم ہے۔ اس لفظ میں قاف کے بعد مسوتہ آ کے اضافے کے بعد لفظ کی جو شکل بنتی ہے وہ قاتل ہے۔ یہ اشتقاقی تبدیلی اس لفظ قتل کو اسم فاعل میں تبدیل کر دیتی ہے۔ اشتقاقی وسطیوں کا استعمال فعل معروف کو فعل مجہول میں تبدیل کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر پلانا ایک ایسا مصدر ہے جس سے فعل معروف کا صیغہ شق ہوتا ہے، لیکن لام کے بعد مسوتہ او کے اضافے سے ایسا مصدر بن جاتا ہے جس سے فعل مجہول کے صیغے شق ہوتے ہیں، مثلا پلوانا۔ اشتقاقی وسطیوں کے اس رول کو بخوبی سمجھنے کے لیے آئیے اردو کے بعض اہم اشتقاقی وسطیوں اور ان سے مشتق الفاظ پر ایک نظر ڈالیں۔ علم پلس عالم، ظلم ظالم، زہد زاہد، عبد عابد، جہل جاہل، قتل قاتل، رزق رازق، خلق خالق۔ تشکیل لفظ بوجہ اشتقاقی لاحقے۔ نئے الفاظ وضع کرنے میں سابقوں کی طرح لاحقے بھی اہم کردار انجام دیتے ہیں۔ ان کی مدد سے اسم کو صفت یا صفت کو اسم میں تبدیل کیا جا سکتا ہے یا پھر بالکل ہی نئے الفاظ وضع کیے جا سکتے ہیں۔ سابقوں کی طرح لاحقے بالعموم پابند روپ ہوتے ہیں، لیکن بعض لاحقے آزادانہ استعمال ہونے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اردو میں زی، ش وغیرہ ایسے لاحقے ہیں جن کے اصل لفظ کے لفظوں کو کسی دوسری قسم میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر لال ایک صفت ہے، اس لفظ میں سابقہ ای جوڑ کر ہم اسے لالی کا روپ دے دیتے ہیں۔ نرگس ایک پھول کا نام ہے اور اس طرح یہ اسم کے زمرے میں آتا ہے، لیکن لاحقہ ایت کا اضافہ کر کے ہم اسے صفت بنا دیتے ہیں، نرگسیت۔ ٹھیک اسی طرح مصدر بند شین لاحقے کے اضافے کے ساتھ بندش بنا کر اسم کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور مصدر بکنا لاحقہ واو کے اضافے سے بکاؤ بن جاتا ہے۔ اردو میں مستعمل کچھ لاحقے مندرجہ ذیل ہیں: لال پلس ای لالی، نرگس پلس ایت نرگسیت، بندش بند پلس شین بندش، بکنا پلس او بکاؤ، لکھنا پلس وٹ لکھاوٹ۔ مندرجہ بالا لاحقے اردو کے ایسے لاحقے ہیں جو پابند لاحقوں کے زمرے میں آتے ہیں اور ان سے بالعموم کسی مصدر سے مشتق الفاظ کے تشکیل میں مدد کی جاتی ہے۔ اس سے قطع نظر اردو میں ایسے لاحقے بھی مشتمل ہیں جو اپنے آزادانہ معنی رکھتے ہیں۔ بسا اوقات ان کی مدد سے نئے الفاظ کی اختراع کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر باری یا بازی وغیرہ ان لاحقوں کی مدد سے نئے الفاظ کی تشکیل ہوتی ہے۔ مثلا تباہ کن، عصمت دری، تباہ کاری، امیدوار، سوگوار، بزرگوار، ماہوار۔ ان مثالوں میں مثلا سوگوار، امیدوار، بزرگوار، ماہوار وغیرہ الفاظ کو سوگ پلس وار، امید پلس وار، بزرگ پلس وار، ماہ پلس وار میں قطع کیا جا سکتا ہے۔ ان میں سوگ، امید، بزرگ اور ماہ آزاد صرفیے ہیں، یہ اور وار پابند صرفیہ جسے لاحقہ کہتے ہیں۔ لیکن اردو میں چند الفاظ ایسے بھی ملتے ہیں جن کو اس طرح قطع کرنے سے آزاد صرفیہ ہاتھ نہیں آتا۔ مثلا الفاظ سوار اور دشوار کی ہی مثال پیش کی جا سکتی ہے۔ اگر ہم وار کا لاحقہ فرض کر کے ان الفاظ کو قطع کریں تو س پلس وار
سوار نہیں بنتا، اور دش پلس وار دشوار نہیں بنتا، اور ظاہر ہے کہ سا اور دش آزاد صرفیے نہیں ہیں۔ اردو کے اکثر اسما میں مندرجہ ذیل لاحقے پائے جاتے ہیں۔ کچھ لاحقے فارسی اور ہندی الاصل الفاظ ہیں میں مشترک ہیں، اور غالباً فارسی کے زیر اثر جدید ہند آریائی زبانوں میں آئے ہیں۔ فارسی دخیل الفاظ کے ساتھ لاحقے کا استعمال۔ فارسی دخیل اسم عام میں ای اضافہ کر کے نئے الفاظ بنائے جاتے ہیں۔ مثلا دوست پلس ای، دوستی، دشمن پلس ای، دشمنی، نوکر پلس ای، نوکری، فوج پلس ای، فوجی۔ فارسی دخیل صفت میں ای اضافہ کر کے بھی اردو میں نئے الفاظ بنائے جاتے ہیں۔ خوش پلس ای، خوشی، گرم پلس ای، گرمی، سرد پلس ای، سردی، خوبصورت پلس ای، خوبصورتی، عقل مند پلس ای، عقل مندی، دانا پلس ای، دانائی، رسوا پلس ای، رسوائی۔ فارسی دخیل الفاظ میں لاحقہ پن استعمال کر کے بھی نئے الفاظ بنائے جاتے ہیں۔ مثلا بچہ، بچ پلس پن، بچپن، دیوانہ، دیوانہ پن۔ فارسی دخیل الفاظ میں لاحقہ دان استعمال کر کے بھی نئے الفاظ بنائے جاتے ہیں۔ مثلا قلم پلس دان، قلمدان، عطردان، گلدان، خاصدان، روشن دان۔ دیسی الفاظ کے ساتھ دان اور دانی کا استعمال۔ مچھر پلس دانی، مچھردانی، چوہا پلس دانی، چوہا دانی۔ فارسی دخیل الفاظ میں لاحقہ گاہ استعمال کر کے بھی نئے الفاظ بنائے جاتے ہیں۔ مثلا عیدگاہ، درگاہ، شکارگاہ، چراگاہ۔ فارسی دخیل الفاظ میں لاحقہ سطح استعمال کر کے بھی نئے الفاظ بنائے جاتے ہیں۔ مثلا گلستاں، شبستاں، قبرستاں۔ فارسی دخیل الفاظ میں لاحقہ چ استعمال کر کے بھی نئے الفاظ بنائے جاتے ہیں۔ مثلا دیگچہ، کتابچہ، کوچہ۔ فارسی دخیل الفاظ میں لاحقہ ایزا استعمال کر کے بھی نئے الفاظ بنائے جاتے ہیں۔ مثلا مشق ایزا، مشکیزہ۔ فارسی دخیل الفاظ میں لاحقہ زار استعمال کر کے بھی نئے الفاظ بنائے جاتے ہیں۔ مثلا گلزار، مرغزار، لالہ زار، سبزہ زار۔ فارسی دخیل الفاظ میں لاحقہ سار استعمال کر کے بھی نئے الفاظ بنائے جاتے ہیں۔ شاخ پلس سار، شاخسار، رخ پلس سار، رخسار۔ فارسی دخیل الفاظ میں لاحقہ ہے کا استعمال کر کے بھی نئے الفاظ بنائے جاتے ہیں۔ سبز پلس ہے، سبزہ، نقشہ، زردہ۔ فارسی دخیل الفاظ میں لاحقہ آرا استعمال کر کے بھی نئے الفاظ بنائے جاتے ہیں۔ مثلا گفتار، رفتار، کردار، دیدار۔ فارسی دخیل الفاظ میں لاحقہ بازی استعمال کر کے بھی نئے الفاظ بنائے جاتے ہیں۔ قمار بازی، پتنگ بازی۔ ہندی الفاظ کے ساتھ گیند بازی، بلہ بازی۔ فارسی دخیل الفاظ میں لاحقہ باری استعمال کر کے بھی نئے الفاظ بنائے جاتے ہیں۔ ژالہ باری، برف باری، گولہ باری۔ ہندی الاصل الفاظ میں بھی ان کا استعمال ہوتا ہے۔ مثلا چور پلس ای، چوری، ٹھگ پلس ای، ٹھگی، دیس پلس ای، دیسی، سگا پلس ای، سگائی، برائی، اچھائی، مٹھائی۔ ہندی الاصل صفت میں آئی کا اضافہ کر کے بھی نئے الفاظ بنائے جاتے ہیں۔ گول پلس آئی، گولائی، ڈھٹائی وغیرہ۔ ہندی الاصل حاصل مصدر میں آئی کا اضافہ کر کے نئے الفاظ بنائے جاتے ہیں۔
मसलन पढ़ाई, चढ़ाई। हिंदुल असल अल्फाज में पा और पन इस्तेमाल करके भी नए अल्फाज बनाए जाते हैं, मसलन बुढ़ापा, मोटापा, बहनपा, कुंवारपन, सियानपन। हिंदुल असल सिफत में काफ का इजाफा करके भी कुछ नए अल्फाज बनाए जाते हैं, जैसे ठंड प्लस काफ ठंडक, काला प्लस काफ कालिक। ऐसी मिसालों में सिफत के आखिरी मुसव्वता आ की अदायगी नहीं होती। हिंदुल असल सिफत में सीन का इजाफा करके भी नए अल्फाज बनाए जाते हैं, मसलन मिठास, खटास। हिंदुल असल सिफत में ती का इजाफा करके भी नए अल्फाज बनाए जाते हैं, मसलन कमती, बढ़ती। हिंदुल असल हासिल मसदर में ती का इजाफा करके भी नए अल्फाज बनाए जाते हैं, मसलन भरती, चढ़ती, घटती, गिनती। हिंदुल असल हासिल मसदर में आन का इजाफा करके भी नए अल्फाज बनाए जाते हैं, मसलन उड़ान, उठान, लगान। हासिल मसदर में आओ का इजाफा करके नए अल्फाज बनाए जाते हैं, मसलन छिड़काव, तनाव, झुकाव वगैरह। हिंदुल असल इसम में या का इजाफा करके नए अल्फाज बनाए जाते हैं। मुश्तक़ अल्फाज आम तौर से इसमें तस्गीर होते हैं। अगर किसी इसम की हैयत से उनका असल से छोटा, हक़ीर या मामूली होना ज़ाहिर हो तो उसे इसमें तस्गीर कहते हैं, मसलन डिबिया, खटिया, बचिया, चुहिया, गैया। हिंदुल असल इसम में याल का इजाफा करके भी नए अल्फाज बनाए जाते हैं, जैसे नानिहाल, दादीहाल, ससुराल वगैरह। हिंदुल असल इसम में आना का इजाफा करके भी नए अल्फाज बनाए जाते हैं, समधी, समधियाना, राजपुताना, सराहना। इन तफसीलात से अंदाज़ा होता है कि उर्दू ज़बान में चूँकि मौज़ूआती तनव्वु की कैफियत कुछ ज़्यादा होती है, लिहाजा इस ज़बान में नए नए अल्फाज और तराकीब की इख्तरा की ज़रूरत शदीद हो जाती है। यही वजह है कि इस ज़बान में आज़ादाना इश्तिक़ाक़ी और लाहिक़ों का इस्तेमाल निस्बतन ज़्यादा है। अहम निकात तश्कील अल्फाज के एतबार से उर्दू इसम की दो किस्में हैं, इसमें जामिद और इसमें गैर जामिद। इसमें गैर जामिद की दो किस्में हैं, मुश्तक़ और मुरक्कब। इश्तिक़ाक़ी सरफिया लफ्ज़ से क़ब्ल वस्त या आखिर में आ सकता है। लसानियात की इस्तिलाहों में इसे तालीक़िया भी कहते हैं। अगर तालीक़िया लफ्ज़ के इब्तदा में आते हैं तो उसे साबक़ा कहते हैं। साबक़े सरफियों के दो रूप में असल की इब्तदा में मुल्हक़ किए जाते हैं। अगर तालीक़िया लफ्ज़ के वस्त में आए तो उसे वस्तिया कहते हैं। इश्तिक़ाक़ की एक सूरत ये भी होती है कि असल लफ्ज़ के वस्त में भी किसी मसव्वता के इजाफ़ा करके या उसे तब्दील करके मानी व मफ़हूम में हस्ब ख़्वाह तब्दीली कर लेते हैं।